الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول غیر اخراج، نفع اٹھانے کی 1 سال تک نکالے بغیر. فإن خرجنا، پس اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم، پس کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اس میں جو وہ کریں اپنی جانوں میں بھلائی میں سے دستور کے مطابق. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق والیوں کے لیے خرچہ دینا ہے دستور کے ساتھ. حقاً علی المتقین، حق ہے تقوی والوں پر. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 31واں رکوع آیت نمبر 240، 241 اور 242 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصلاح معاشرہ کے لیے آپ حضرات سن رہے ہیں مسلسل کہ اللہ رب العزت نکاح، طلاق اور عدت کے مسائل بیان فرما رہے ہیں. بیچ میں گزشتہ سبق میں اصلاح نفس کے لیے نماز کا تذکرہ تھا اور حکم ارشاد فرمایا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر کھڑے رہ جاؤ. اور نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں، حتیٰ کہ حالت خوف میں سواری پر سوار ہو کر پڑھ لو، چلتے ہوئے پڑھ لو، لیکن معاف نہیں ہے. آج کے سبق میں پھر
وہی مسائل، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو پہلے بیان ہوئی ہے، اصلاح معاشرہ کے قوانین۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو آپ جانتے ہیں، پہلے کئی بار سن چکے ہیں کہ زمانہ جہالت میں عورتوں کے ساتھ بہت ناروا اور ناجائز سلوک کیا جاتا تھا۔ بچیوں کو درگور کرنا تو تھا ہی، لیکن اگر کوئی بڑی بچ جائیں اور بڑی ہو جائیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہوتے تھے وہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ عورتوں کو ایام حیض میں ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، عدت کے ایام میں بھی ان کے ساتھ یہی کچھ سلوک ہوتا، اور جب شوہر مر جاتا تو بیوہ کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ان کا تو تذکرہ بھی کرنا مشکل ہے۔ یہاں تک تھا کہ جیسے میراث کی باقی چیزیں تقسیم ہوتی، زمین تقسیم ہو رہی ہے، پیسہ تقسیم ہو رہا ہے، ایسے ہی عورت کو بھی بعض جگہ پہ تقسیم کر دیا جاتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر عدت کہیں عورت گزارنی ہوتی تو اس کو ایک ہی کمرے میں بند کر دیا جاتا، نہ اسے باہر نکلنے دیا جاتا، نہ اس کا کوئی حال احوال پوچھا جاتا۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوا تھا، شوہر مرا، بھائی تو نکل یہاں سے، تم اپنی جگہ اور ڈھونڈ۔ اب وہ جہاں جائے بیچاری در بدر کے دھکے کھائے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ عورتوں کے حقوق کا تو نام ہی کوئی نہیں تھا، ان کو تو ایک بس استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، استعمال کیا اور پھینکا۔ آج بعض بدبخت اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ ظالموں، اسلام نے ہی تو عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے، اس سے پہلے تو عورتوں کے حقوق تھے ہی کوئی نہیں۔ عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا معاشرے میں اسلام سے پہلے، وہ تو ایک جانور کی طرح اس کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ اسلام نے ہی تو آ کر عورتوں کی آواز اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچیوں کی کفالت کے بارے میں فرمایا، جس نے یتیم بچوں کی کفالت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ کس نے ترغیب دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام نے آ کر دی۔ بیوہ کے متعلق ترغیب دی، آپ نے ارشاد فرمایا یتیم کے لیے خرچہ کرنے والا اور وہ بیوہ جو مجبور ہے اس کا سہارا بننے والا، فرمایا اس کا اجر ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا رات کو تہجد پڑھنے والا، یا دن پر روزہ رکھنے والا، اس طرح اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ حقوق تو اسلام نے ہی بتائے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ اور بیوہ ان خواتین سے خود نکاح فرما کر امت کو درس دیا ہے کہ یہ کوئی عیب دار چیز نہیں ہے، جس کو تم عیب دار سمجھتے ہو اور جس کو تم اس قابل ہی نہیں سمجھتے ہو کہ اس کے ساتھ رشتہ کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں کس نے سکھائیں؟ اسلام نے۔ تو وہاں پر یہ بھی تھا کہ جو ہی شوہر فوت ہوا بس عورت کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اب وہ کہاں جائے، وہ کیسے گزارا کرے، یہ خود آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اپنی عزت کو بھی بچانا ہے اور اپنے لیے ٹھکانہ بھی بنانا ہے، یہ کتنا مشکل تھا۔ اس موقع پر شریعت نے ابتدائی حکم دیا مرنے والے کو کہ تم موت سے پہلے یہ وصیت کر کے جاؤ کہ کم از کم 1 سال تک میری بیوی کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ اب سال کے اندر اندر تو کوئی نہ کوئی ٹھکانہ وہ ڈھونڈ لے گی، کوئی آگے بات بن جائے گی، یہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اس لیے کہ یہ ابتدائی دور میں تھی کہ سال تک وصیت کر دی جائے۔ اب چونکہ بعد میں آیت میراث اتر گئی، اب تو بیوی کا باقاعدہ میراث میں حصہ ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ اب تو بادشاہ شوہر فوت ہو جائے تو اس کے جائیداد میں عورت کا حصہ ہے، اب تو وہ مالکہ ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے، یہ تو بات ہی ختم ہے نا، اب تو اس کا کیا ہے، اس میں حصہ ہے۔ اس لیے یہ آیت ابتدائی اسلام میں تھی۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے کہ ابتدائی اسلام میں تھی اور سال تک کے لیے جو وصیت کرنا لازم تھی، اب یہ لازم نہیں ہے، لیکن استحبابی درجے میں بہتر یہ ہے کہ بندہ پھر بھی کوئی نصیحت کر دے اگر وارثوں کا کوئی خطرہ ہو
بعض حالات ایسے ہوتے ہیں نا، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ جو وارث ہیں اور یہ پتہ نہیں کیسے برتاؤ کریں گے، تو وہاں پر ایسے حالات میں پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ بھائی اس طرح میرے بعد میری بیوی کو تنگ نہیں کرنا اور اس کو مجبور نہیں کرنا، آخر یہ میری عزت ہے اور آخر اس نے میرے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، یہ تو نہیں کہ جو ہی میں جناب میری فوت ہو جاؤں اور اس کو گھر سے نکال دیا جائے۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو بھی دوسروں کے حقوق ہیں ان کی پاسداری کا درس بھی اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیے ذرا کیا فرماتے ہیں، والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، نفع اٹھانے کی 1 سال تک، متان نفع اٹھانے کی 1 سال تک ادھر ہی رہیں، فائدہ اٹھائیں، غیر اخراج، نکالی نہ جائیں، نکالے بغیر، ان کو نکالا وہاں سے نہ جائے، سال تک کے لیے وصیت کر جائیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اب وہ وصیت کرنا واجب اور فرض نہیں ہے، یہ ابتداء اسلام میں تھی، اب تو عورت کا باقاعدہ حصہ ہے میراث میں۔ 4 مہینے 10 دن کی بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، عدت کے ایام، وہ تو شوہر کے گھر ہی گزارنے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو نکلنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہاں عدت گزارنے کے بعد وہ خود نکل جائیں، خود آگے نکاح کا انتظام ان کا ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے، فبیا، پھر اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکل جائیں، یعنی عدت پوری کرنے کے بعد خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، سو کوئی گناہ نہیں تم پر، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اس میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں بھلائی میں سے، اگر اپنی جان کی بھلائی کا سوچ کر وہ عدت کے بعد آگے کوئی نکاح کا انتظام کر کے اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں جانا چاہیں، کوئی حرج نہیں، اس کو مت روکو۔ واللہ عزیز حکیم، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ۔ اور واللہ عزیز حکیم، اللہ کون ہے؟ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اور حکمت کے بغیر اس کا کوئی حکم ہوتا نہیں ہے، جو اس کا حکم ہوتا ہے حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ ہوا مکمل۔ آگے ہم نے پہلے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ یہ اسی صفحے میں، صفحہ نمبر 36 میں رکوع کی بات سے ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 236 میں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن، اگر نکاح ہوا اور نکاح میں مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور پھر میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے طلاق ہو گئی تھی، تو اس کو مہر تو نہیں ملے گا لیکن کچھ خرچہ، کچھ کپڑے وغیرہ اس کو دے دینی چاہیے، ومتعوهن۔ اب یہ اس عورت کو تو لازم تھا اور واجب تھا کہ جس کو مہر نہیں دیا جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کو دینا ضروری تھا، یہ تو اس عورت کا حکم تھا۔ اب یہاں پہ جو آج کا بھی ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر طلاق والی کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اب ذرا اس اصول پر غور کرنا کہ ہر طلاق والی کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے، اور ہمارے ہاں کوئی دیا جاتا ہے، پھڈے ہوتے ہیں لینے کے، جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ چیز میری تھی، یہ چیز تیری تھی، ایک ایک چیز کا حساب کیا جاتا ہے، پھر جناب جھگڑے بنتے ہیں، پھر لوگ فیصلے کرتے ہیں اور پھر نفرتوں کے بازار گرم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن نے کیا اصول بیان کیے کہ کچھ دے کر عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ ایک معاملہ تھا جو نہ چل سکا، اس کو ختم کر دیا، اس کو جھگڑا، اس کو لڑائی اور اس کو باہمی ناچاکیوں کی صورت نہیں بنانی چاہیے، بلکہ الٹا اس کو مزید اضافی کوئی چیز دینی چاہیے، اس کو بھی لینی چاہیے، تاکہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ لیکن اس حکم پہ کون عمل کرتا ہے؟ دور دور تک کہیں آج تک تو نہیں سنا کہ ایسا عمل کیا گیا ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اور اگر اس طرح کا ماحول بنایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو یہ جو صورتحال ہمارے ہاں طلاق کے وقت پیش آ جاتی ہے کہ خاندانوں کے خاندان آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جناب ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، آخر ظاہر رشتہ جب ہوتا ہے کچھ
قریبی تو ہوتی ہے نا پہلے ہی، رشتہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، پھر ناراضگیاں یوں ہو جاتی ہیں کہ جنازے کی صفوں میں اگلوں نے پکڑ کے نکالا، تو کدھر آ گیا، جا دفع ہو جا، تم نے ہماری بیٹی کو طلاق نہیں دی تھی، اس نے الگ نہیں دی تھی، اس کے کسی بھائی نے، اس کے کسی قریبی نے دی تھی، بس اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کو جنازوں سے نکالا جاتا ہے۔ میت والے گھر میں اگر کوئی تعزیت کرنے کے لیے گیا ہے تو اس کو وہاں سے کھینچ کے اٹھایا جاتا، جا جا تم کس منہ سے آئے ہو، تم نے طلاق دی تھی۔ اگر قرآن کے اصولوں پر عمل کیا جاتا تو یہ نوبت پیش نہ آتی، لیکن قرآن کریم کو تو ہم نے چھوڑا نا، قرآن کریم کو تو سیکھا ہی نہیں ہے، قرآن کریم کو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کو تو صرف یہ ہے کہ جس دن دلہن کو گھر سے رخصت کرنا ہے سر کے اوپر رکھ دو، صدقے جاواں، اور جب گھر میں جانا ہے اوپر بھی سر کے اوپر رکھو، نیچے سے گزر کے جائے، بس حق ادا ہو گیا قرآن کا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ دھوکہ ہے نا جی۔ اب میں کہوں کہ ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہو تسی ان کی بات ایک نہ مانوں، ادب ان کا ذرا بھی نہ کروں، تو یہ زبانی کہنے کے ساتھ تو بات نہیں ہوتی نا جی۔ جب تک قرآن کریم کی بات ہم سنیں گے ہی نہیں، بڑے کی بندہ بات سنے ہی نہیں اور صرف زبان سے کہتے رہو ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے، تو یہ تو سب وہی بات ہے نا جی۔ قرآن پاک کو سر سے گزار تو لیا، لیکن جو قرآن کہہ رہا تھا اس کی طرف دھیان کوئی نہ کیا، اور قرآن کے ایک ایک حکم کو ہم نے گھر سے نکالا۔ کون سا وہ حکم ہے جس پر آج مسلمانوں نے قرآن پاک کا اس لیے عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ بعض احکامات چل پڑے ہیں معاشرے کی وجہ سے، رواج کی وجہ سے، وہ الگ چیز ہے، لیکن شوق کے ساتھ بھی رب کا کیا حکم ہے، اس جستجو کے ساتھ کہ جناب اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کیا رہنمائی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئیے ہو تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تو چیخا تھا بیچارہ، آج قرآن پاک کو ہم نے چھوڑا، اللہ کی کتاب سے ہم دور ہوئے، تو پھر معاشرے کا امن کہاں سے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق والیوں کے لیے کچھ خرچہ، کچھ سامان، متاع کہتے ہیں کچھ چھوٹی موٹی چیز کو، کچھ سامان کو۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیز ہے اللہ فرماتے ہیں سارا ہی متاع ہے، یعنی جتنی اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی چیز ہو۔ فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق والیوں کے لیے ان کے لیے کچھ نفع، کچھ سامان دیا جائے دستور کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، تعلقات بہتر کرنے کے لیے، اور فرمایا کہ ناچاکی سے بچنے کے لیے، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر، تقوی والوں کو چاہیے، متقین کو چاہیے اگر طلاق کا معاملہ آ جائے تو وہ بھی جھگڑے فساد کے ساتھ نہیں، قرآن کے آئینے کی روشنی میں اس کو بھی حل کیا جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کذالک، کاف لبیان الکمال، کاف لبیان الکمال۔ بعض جگہ نا کذالک اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں جہاں اللہ اپنے کمال کو بیان کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنائی نا تو قال کذالک، یہ کمال ہے میرا کہ بغیر شوہر کے بیٹا عطا کروں گا، وہاں پہ ہے۔ اور زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت سنائی، وہاں بھی فرمایا قال کذالک، تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کذالک۔ یہ کتنے سنہری اصول تمہارے معاشرے کی اصلاح کے لیے تمہارا رب بیان کرتا ہے، یہ تمہارے رب کا ہی کمال ہے، کہو سبحان اللہ۔ قال کذالک، اور یہاں پہ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یہی تو تیرے رب کا کمال ہے نا، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تاقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم بات کو سمجھ سکو، عقل کو استعمال کرو اور عقل کو سمجھاؤ کہ میری باتیں غلط ہو سکتی ہیں، جو میرا رب مجھے بتا رہا ہے وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ
جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃً لِأَزْوَاجِهِمْ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ نفع اٹھانے کی 1 سال تک نکالے بغیر، فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ سو کوئی گناہ نہیں تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ اس میں جو وہ کریں اپنی جانوں کے بارے میں دستور میں سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے، وللمطلقات اور طلاق والیوں کے لیے متاع بالمعروف نفع دینا ہے دستور کے ساتھ، حقا علی المتقین حق ہے تقوی والوں پر، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو۔